اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں مایوس میں اپنے اللہ کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا کے لیے گرے۔ اور تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اپنے اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو انسان کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کبھی بھی دنیا کی محبت میں غافل نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ ہمیں کس کس مقام پہ گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرچیاں سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عظیم مصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ ہر راہ، ہر دروازہ آپ پر بند ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے در کا دروازہ آپ پر کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سب ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جل جلالہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ محبت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہترین چیز سے نوازے گا۔ میں نے دل میں سوچا، جب بھی روح لا حاصل محبت کرتی ہے، یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہوتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لا حاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے سوا کوئی اور پناہ نہیں؟ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت صرف اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید صرف اللہ سے ہو۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے،
پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ دو قسم کا آدمی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا، ایک جس کی نظر گندی ہو، دوسرا جس کا رزق حرام ہو۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جرم میرا کیا ہے اور سزا مجھے کیا مل رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر نظر پاک رہے اور رزق حلال رہے تو پھر دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری کامیابیاں آپ کی ہیں، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کون کب موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی نظر میں گرنے کا غم نہ کریں، بس خود کو اللہ کی نظر میں بلند رکھیں۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں تو سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دل کو سکون اور چین ملتا ہے۔ جو انسان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا تو بندے کا کام ہے۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے اس پر آمین کہیں۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرو۔